جو ذکر ہوا ہے کہ انہی نمازوں میں سے ایک واجب تخیری نماز جمعہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ ظہر کی بجائے پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اسے واجب تخیری کہا جاتا ہے۔ واجب عینی وہ واجب ہے کہ جو بس اسے ہی ادا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب عینی، جو ہر فرد پہ، ہر شخص پر جو ہے اس نماز کا پڑھنا۔ واجب تخیری ایسے واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی 2 یا 3 میں اختیار ہو کہ ان میں سے آپ کسی ایک کو انتخاب کریں، اسے واجب تخیری کہتے ہیں۔ جیسے کفارے روزے میں کہ ایک قضا اگر انسان روزہ کر دیں تو 60 روزے اس کے قضا کریں، یا اس کے بدلے ایک غلام آزاد کریں، یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ اس میں آپ کو واجب تخیری اختیاری ہے کہ کسی ایک کفارے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو نماز جمعہ ایک ایسا حکم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، یہ ایک معاشرتی دین ہے، معاشرتی دین ہے، یعنی کہ نمازوں کو اگر رکھا گیا ہے تو نماز جماعت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں، عبادت پروردگار ہے، خالصانہ عبادت کرنا ہے، مگر یہی خالصانہ عبادت آپ کو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ۔ تو عبادتیں جتنی بھی ہیں ہمارے پاس، یہ ساری کے ساتھ معاشرتی بھی ہے، یعنی اجتماعی، یعنی معاشرے سے کٹی ہوئی نہیں ہے، معاشرے سے ہر عبادت مربوط ہوتی ہے۔ نماز کو معاشرے سے مربوط کر دیا۔ روزہ رکھیں گے آپ تو روزے میں بھی اللہ نے کیا کیا، فطرے کو واجب کر دیا، تاکہ یہ فطرہ آپ نکالیں گے کسی مستحق تک پہنچائیں گے تو یہ معاشرے سے کنیکٹ ہو گیا۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، مستحقین کو دیتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں ایک قسم سے کمیونٹی، ایک معاشرہ بہترین چلنا چاہیے، ایک بہترین سوسائٹی، یعنی ہر عبادت کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے کمیونٹی سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نماز کے لیے رکھا ہے کہ دیکھو نمازیں اپنے محلے کی قریب کی مساجد میں جا کے پڑھا کرو، جہاں بھی نماز جماعت برپا ہو رہی ہے، نماز جماعت، جہاں پر نماز اول وقت پہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، مگر اس اول وقت کو تاخیر کرنے کی اجازت جماعت کی خاطر ہے۔ اگر کہیں جماعت برقرار ہو رہی ہے تو آپ افضل وقت کو چھوڑ دیں، نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ۔ کہ دیکھیں جماعت کو یعنی پروردگار نے جو ہے نا ایک اتحاد کو کتنی اہمیت دی ہے، پبلک کو کتنی اہمیت دی ہے کہ جو ہے نا سارے کے سارے جماعت ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ہفتے بھر میں نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سے اب ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ رکھا گیا ہے۔ یہ نماز جمعہ آپ اب ہر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے محلے کی، اسے آپ 5 کلومیٹر کے فاصلے میں جو ہے ایک مسجد میں 5 کلومیٹر کے افراد جمع ہو جائیں ایک مسجد میں، اور جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھیں، تاکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ 5 کلومیٹر کے درمیان کے مومنین کو آپس میں ملاقات کرا دیں، کہ ہفتے میں ایک دن ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ملیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے، بتائیں کہ بھئی ہمارے محلے میں نماز فجر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، مجالس ہو رہی ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، کیا آپ کے محلے میں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے، تشریف لائیے، تو آپ جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ایک قسم سے معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہے۔ اس لیے دیکھیں نماز جمعہ میں جو رکھا گیا ہے، نماز ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت کی بجائے 2 خطبے رکھے گئے ہیں، 2 خطبے، تاکہ اس 2 خطبوں میں آپ لوگوں میں جو پہلا خطبہ ہوتا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اخلاقیات، تربیت نفس، اس کے اوپر دیا جائے، اور دوسرا خطبہ ہوتا ہے معاشرے کے مسائل کے اوپر، معاشرے میں کے جو مسائل ہو رہے ہیں ان کے حالات کے اوپر۔ اگر طلاق بڑھ رہا ہے تو طلاق کے اوپر بولے، اگر شراب عام ہو رہی ہے تو شراب کے خلاف بولے، بتائیں احادیث، مذمت کیا ہے، اہل بیت نے کیا اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے کسی معاشرے میں تو ماں باپ کا احترام بتائیں،
تاکہ ایک نماز جمعہ ہمارے پاس ایک قسم سے ایک ذریعہ ہے لوگوں کو میسیج پہنچانے کا، ایوری ویک میں ایک فرائیڈے کے پیغام پہنچانے کا ایک وسیلہ۔ تو دیکھیں ہمارا دین معاشرتی ہے۔ پھر سال میں ایک مرتبہ اللہ نے حج کو واجب کیا ہے، جو مستطیع ہے وہ لوگ ساری دنیا کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو جائیں، ایک مقام پر جمع ہو کر سارے دنیا کے لوگ حج انجام دیں اور ساتھ میں ملاقات بھی کریں۔ ایک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو خود بخود انٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں، میں مصر کا ہوں، آپ کہاں کے ہیں، میں تھائی لینڈ کا ہوں، میں چائنا کا ہوں، انڈونیشیا، آسٹریلیا۔ لوگ سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ یعنی دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہیں، دنیا کے کونے کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے، ملاقات کرتے ہیں، حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ یعنی ہر عبادت میں معاشرے کو اللہ نے مخلوط رکھا ہے، مخلوط رکھا ہے۔ اس طرح نماز جمعے کی بھی اہمیت بڑی ہے کہ نماز جمعے کو اہمیت دی جائے، نماز جمعے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ اب اسے واجب تاخیری اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے فقہا یہ حکم دیتے ہیں کہ کیونکہ امام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت یہ واجب عینی ہو جائے گی۔ یہ امام کے زمانے میں، حجت خدا کے زمانے میں یہ نماز واجب عینی ہوگی۔ واجب عینی یعنی اب جمعے کے علاوہ پھر آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کسی بھی حال میں آپ کو جمعہ پڑھنا ہے جمعے کے دن۔ اور جمعہ آپ جانتے ہیں، آپ اکیلے فرادہ نماز جمعہ نہیں ہوتی، آپ کو لا محالہ کسی ایک مسجد میں جانا ہے اور جا کر جمعہ پڑھنا ہے، مجبور ہے انسان۔ مگر یہ کہ اب اگر بیمار ہو جائیں، اگر انسان کی، وہ ایک الگ بات ہے، مگر عام طور پہ آپ کے ظہر کی نماز قبول نہیں ہوگی، جمعہ پڑھنا ہے آپ کو مسجد میں جا کر امام کے ظہر کے بعد۔ جمعہ کمپلسری ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسجدوں سے فرار کرتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، دیکھیں ان کے لیے بھی ایک ہفتے میں ایک دن تو مسجد آنا ضروری ہو جائے گا امام کے زمانے میں، چاہے ساری نمازیں آپ گھر میں پڑھ لیں، مگر جمعے کے دن نماز جمعہ آ کر مسجد میں پڑھنا ہی پڑے گا، پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو واجب تاخیری ہے غیبت کے زمانے میں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نیت کیا کریں؟ کیا واجب تاخیری بھی بولنا ضروری ہے؟ تو یہاں واجب تاخیری بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ واجب تاخیری ہے یا عینی ہے یہ فقط آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بولا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ واجب عینی نہیں ہے۔ غیبت کے زمانے میں واجب عینی نہیں ہے، واجب تاخیری ہے کہ آپ چاہے تو ظہر پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو نیت میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھتا ہوں میں اس پیش امام حاضر کے پیچھے واجب تاخیری قربتاً اللہ، نہیں، واجب فقط واجب قربتاً اللہ آپ نیت کریں گے۔ 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں میں اس پیش امام حاضر کے پیچھے واجب قربتاً اللہ، بس یہ نیت میں۔ اگرچہ بولے بھی تو کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہے، بول بھی سکتے، مگر اگر نہیں بھی بولے آپ تو بھی کافی ہے، کیونکہ جب آپ انجام دے رہے ہیں یعنی آپ نے اختیار کر لیا کہ میں جمعہ پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا۔ اب جمعے کے شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھیں جمعے کے شرائط جو ہے کہ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلے کی رعایت کی جائے، اور نماز اذان ظہر سے متصلاً اذان کے ساتھ خطبے شروع ہو جائیں اور نماز شروع ہو جائیں۔ جو وقت شرعی ہے، جو وقت شرعی ہوتا ہے نماز کا ظہر کا، اس وقت نماز جمعہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر شروع ہو جا رہی ہے تو پھر آپ کی نماز جمعہ صحیح ہے، آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں، اگر 5 کلومیٹر کا فاصلہ پورا نہیں ہو رہا ہے، یا وقت پر نماز شروع نہیں ہو رہی ہے، فاصلہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو نماز ظہر بھی احتیاطاً پڑھنی پڑے گی جمعے کے وسط۔ جمعہ پڑھ لیں، جمعہ پڑھنے کے بعد سے پھر احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھیں، احتیاط کے لیے، قربت کے نیت سے پڑھ لیں۔ نماز ظہر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ جمعے کے بعد، تاکہ جو ہے نماز آپ کے ظہر بھی ساتھ میں ہو جائے۔ مگر نماز جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں اس کی فضیلتوں سے آپ حاصل ہو جائیں گے، آپ کو خطبے ملیں گے، جو خطبے دیے جا رہے ہیں، جو بیان کیا جا رہا ہے وہاں۔ ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم میسیج دی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ قائل ہیں کہ جو ہے سو نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ امام سے مخصوص حکم ہے اور امام کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی جمعہ اور عید کا دن آتا ہے تو ہمارے غم میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق دوسروں کے ہاتھ میں ہے،
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ احادیث جو ملتی ہے اسے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اولاً کہتے ہیں کہ دیکھیے نماز جمعہ کے لیے دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ نماز جمعہ کے لیے جو سب سے پہلے دلیل ہمارے پاس جو قرآن اور اہل بیت، یہ دو چیزیں ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہم تو بس ان دو کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، آپ یاد رکھیں، ہم اسی دو کو مانتے ہیں، چاہے آپ تقلید کرتے ہو، ہم یہ دو کو ہی مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ سب سے پہلے قرآن میں سورہ جمعہ کا پورا نازل ہوا ہے، پورے سورہ جمعہ نازل ہوا ہے اس نماز جمعہ کے لیے، کہ جس میں قرآن صریح کہہ رہا ہے کہ نماز جمعہ کی تشریح اور نماز جمعہ کے لیے پڑھو۔ اور دوسرے سنت اہل بیت، سنت اس میں دیکھیے کہ خود پیغمبر کی سنت تھی کہ پیغمبر اکرم اپنے زمانے میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے اپنے زمانے میں نماز پڑھائی، نماز جمعہ پڑھائی، آپ نے پڑھی نماز۔ یہ ہمارے پاس خود سیرت ہے، سیرت کے اہل بیت علیہ السلام نے پڑھی۔ اب دوسرے معصومین علیہ السلام کے دور میں نہیں پڑھی گئی ہے۔ اور پھر بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ جب ظہور ہوگا تو جب امام عادل کے پیچھے لوگ نماز جمعہ پڑھیں گے۔ دیکھیں اولاً اہل بیت جو دوسرے معصومین علیہ السلام جو ہے ظالم حکومتوں اور طاغوتوں کے ماتحت، بنی امیہ اور بنی عباس کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور جتنے نماز جمعہ کے پلیٹ فارم تھے ان کے ہاتھ میں تھے، انہی کے ہاتھ میں تھے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ یہ ہمارا حق تھا کہ یہ انہوں نے غصب کیا ہے، تو امام کو یہ حق امام کو نہیں دیا گیا۔ مگر اب جہاں پر اگر ایک جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز بالکل پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ مولا کے حکومت کے زمانے میں مولا کہنا جہاں نماز پڑھاتے تھے، آپ کی حکومت میں دوسرے مقامات پر نماز ہوتی تھی، مولا کی اجازت سے دوسرے مقامات پر نماز جمعہ پڑھی جاتی تھی اور ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر بھی کہ امام کی غیبت میں بھی اگر کوئی امام عادل ہو جسے عدالت ہو اور تمام شرائط ہو تو وہ نماز جمعہ برپا کریں، کہ جیسے کہ آج ایران، عراق، تمام ممالک میں نماز جمعہ برپا ہوئی۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ ایران میں انقلاب سے پہلے نماز جمعہ تو نہیں ہوتی تھی، پہلے عراق میں بھی بہت کافی زمانے پہلے نہیں ہوتی تھی نماز، اب ہونا شروع ہوئی۔ تو ان کے پاس بھی یہی جواب ہوگا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایران اور عراق میں حکومت نہیں تھی، ہمارے پاس علماء کے ہاتھ میں حکومت نہیں آئی تھی، طاغوتوں کی حکومتیں تھیں، ظالموں کی حکومتیں تھیں، اور ظالموں کی حکومتوں میں نماز جمعہ تمام انہی کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، کہ وہاں نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں آج مدینہ منورہ میں، مکے میں آپ جا کر ایک شیعہ مسجد ڈھونڈ کے بتائیں، ایک شیعہ مسجد وہاں پر ہو، اس لیے کہ وہاں اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ جمعہ تو دور کی بات وہاں پر شیعہ مسجد رکھنے کی، شیعہ جماعت برپا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ظلم کا ایک نمونہ آج کے زمانے میں، کہ آج آپ بولیں گے کہ پھر کہ نہیں آج مدینہ مکے میں جو ہے سب امام کے ظہور کے بعد ہی شیعہ مسجد بنے گی یا نماز پڑھیں گے؟ نہیں، جبھی بھی انشاءاللہ تعالی مدینہ اور مکے میں، جیسا کہ شہید قاسم سلیمانی نے کہا تھا کہ اگر ایک ہمارا مرجع تقلید حکم کر دے، میں آج ظہر کی نماز آ کر مکے میں پڑھوں گا۔ شہید قاسم سلیمانی نے کہا تھا اگر خالی ہمارا مرجع اجازت دے دے کہ ہم جا کر حملہ کریں، مگر نہیں، ہم دیکھیں یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، واقعی مظلومیت ہے مکے اور مدینے میں، سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ شیعہ مساجد نہیں ہے، مظلومیت ہے، یہ مظلومیت۔ یہی ہے کہ جب بھی اگر طاقت ملے گی، قدرت ملے گی تو مسجد بھی بنے گی، جماعت بھی ہوگی اور جمعہ بھی برقرار ہوگا، عزیزان کرام۔ یہ ہے جمعے کی دلیل صریح ہے ہمارے پاس کہ موجود ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ بعض اس میں علماء قائل ہیں کہ واجب تخیری ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ واجب عینی جب ہی ہوگی کہ جب امام کا ظہور ہوگا، جب واجب عینی ہو جائے گی۔